السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ مت گالی دو ان کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ گالی دیں گے اللہ کو بغیر علم کے۔ اس طرح خوبصورت بنا دیا گیا ہے ہر جماعت کے لیے ان کا عمل، پھر ان کے رب کے ہاں ان کا پہنچنا ہے، پس وہ خبر دے گا جو کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ 7واں پارہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے، جو اس کی آخری آیات ہیں ان میں سے ایک آیت مبارکہ ہے۔ تلاوت بھی اور ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ رجب کا مہینہ جس کے آخری دن ہیں، اور پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ، اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ مناسب یہ تھا کہ رجب کے بارے میں اور شب معراج جس کو کہا جاتا ہے معراج شریف کی رات، اس رات کے بارے میں اور معراج شریف کے واقعہ کے بارے میں تذکرہ ہوتا۔ ہمارا عشاء کا درس سورت بنی اسرائیل چل رہی ہے، 15واں پارہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اس واقعہ کو وہاں رات والے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ کئی دن تک اس کا تذکرہ ہوا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہم نے کیا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس سلسلے کے اندر یہ خیال ہوا کہ حالات حاضرہ کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اور اس واقعہ کو یا اس واقعہ کے کچھ حصے کو آئندہ جمعوں کے اندر بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رجب کے مہینے کا رجب کے لحاظ سے کوئی روزہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، رجب کے مہینے میں رجب کے لحاظ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ویسے جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو رکھتا رہے، اگر کوئی پیر کا روزہ رکھتا ہے، بعض حضرات پیر کا روزہ رکھتے ہیں تو رکھیں۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں جو چاند کی تاریخیں ہیں ان کا روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن بحیثیت رجب کا ہم نے کہیں روزہ نہیں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہو، یا حضرات صحابہ نے کسی نے روزہ رکھا ہو۔ میں یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں، میں نے ایک سے پوچھا، چھوٹا تھا،
بچہ میں نے پوچھا، کہنا جی میں جی روزہ رکھا ہے۔ میں کہ وہ کہڑا روزہ؟ اندر رجب دا روزہ۔ میں کہ منو تینوں کن نے کیا؟ آندہ میری امی نے۔ میں کہ لے بھائی وہ ساڈے تو وڈی مفتی ہو گئی ہے، ہم نے تو رجب کا کہیں روزہ نہیں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی سے ہماری نظروں سے نہیں گزرا ہے۔ اور پھر اسی طریقے کے ساتھ رجب کی جو رات ہے، اس کی شب بیداری کے بارے میں راتوں کی فضیلت ہے نا، لیکن رجب کی رات بحیثیت عبادت کسی فضیلت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کے اعمال سے، حضرات صحابہ کے احوال سے ہم نے کہیں نہیں پڑھا اور کہیں نہیں دیکھا۔ کتب حدیث کے اندر باب باندھا ہے کہ نصف شعبان، جب شعبان کا مہینہ آدھا ہو جاتا ہے تو اس کے وقت اس کے بارے میں کچھ احکامات ہیں، اور اس طرح محرم کے بارے میں، عاشوراء کے روزے کے بارے میں کچھ احکامات ہیں، اس طرح رمضان اور ان کی راتوں کے بارے میں، اور اس طرح وہ راتیں جو حج کے مہینے کے اندر آتی ہیں، حج والی راتیں، ان کا تذکرہ اور ان کے فضائل۔ لیکن میں نے کہا بحیثیت رجب 27ویں رجب، ابھی جو اتوار کو آنے والی رات ہے، آج 25 ہے اور کل 26، اور پھر اس کے بعد میں نے بحیثیت رجب کہا کوئی عبادت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے اقوال اور آپ کے افعال سے اور حضرات صحابہ کے احوال سے ہماری نظروں سے نہیں گزری ہے، اور اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہے جس میں آپ کی شان ہے، آپ کی فضیلت ہے، آپ کا رتبہ ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا درجہ ہے اور آپ کا معجزہ ہے۔ اس کی حیثیت اپنی ہے اور اس کا درجہ اپنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے مکہ معظمہ میں بیداری کی حالت کے اندر جاگتے ہوئے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر آپ کا یہ سفر ہوا بیت المقدس کا اور پھر آسمانوں کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح واپسی، اور اس طرح واپسی کے کئی واقعات، اور پھر اس کے بعد رات اپنی جگہ پر۔ عقل سے جو چیز ہٹ کر ہو اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہو، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ رجب کا جو واقعہ ہے، یعنی معراج شریف کا، رجب کے مہینے میں جو واقعہ ہے معراج شریف کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی، پھر نمازوں کا ملنا، پھر آپ کا مختلف وہاں پر چیزوں کا دیکھنا اور مختلف مشاہدات، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آئندہ جو میں اس کا تذکرہ کروں، لیکن آج جو میرے ذہن میں بات آئی میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں قریب لاہور ہے، چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ سیف اللہ نیازی صاحب ایک پولیس SHO تھے، ان کو ایک آدمی نے، مکینک تھا، اس کو گولی ماری اور قتل کر دیا، اور قتل کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ گالیاں دیتا تھا، مجھے بھی اور میرے بڑوں کو بھی گالیاں دیتا تھا، اور میں برداشت نہ کر سکا، اس لیے میں نے گولی ماری اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ ہم اس کو رد کرتے ہیں، کسی کی گالی کا جواب گولی نہیں ہے، کسی کی گالی کا جواب گولی نہیں ہے کہ اس نے آپ کی بے عزتی کی آپ اس کی جان لے لیں۔ ہم کسی صورت کے اندر اس کے جواز کے اور اس کی گنجائش کے اور اس کے بارے میں کوئی ایسا جملہ اور ایسا لفظ نہیں بولتے جن کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی۔ یہ غلط ہے، یہ قاتل ہے، یہ حرام ہے، یہ اس کی سزا پھانسی ہے، اور اس نے اعلانیہ طور پر اعلی قتل کے ساتھ ایک انسان کی جان کو لے لیا۔ نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ آپ کو اس نے گالی دی اور گالیاں دیتا ہے، آپ بدلے میں اس کی جان کو لے لیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ مجھے ان سوشل میڈیا لوگوں پر دکھ ہے اور افسوس ہے، اور اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے اور چند ٹکوں کے لیے اس جانے والے کی بدخوئی کرنے والے اور اس کے قتل کا جواز پیش کرنے والے
اور اس کے قتل کے اوپر کہکے اور ہنسیاں لگانے والے، دکھ کی بات ہے، کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ کیا انہوں نے جان نہیں دینی ہے؟ کیا ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ مرنے والے کو، جانے والے کو برائی کے ساتھ نہیں، جانے والے کو اچھائی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے؟ گالی کا مطلب قتل نہیں ہے، گولی نہیں ہے، ختم کرنا نہیں ہے۔ میں اس کی تردید کر رہا ہوں، میں اس کی مذمت کر رہا ہوں۔ ایک انسان کی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک انسان کی جان لیتا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے۔ کیا گالی کا بدلہ انسانیت کا قتل ہے؟ ایک مقدس جان کا قتل ہے، اور اس پر ویلاک اور اس پر اپنے لوگوں کو بڑھانے کے لیے اور اس کے ماضی کا تذکرہ کرنا انتہائی گھٹیا قسم کی بات ہے۔ ایسے سوشل میڈیا اینکروں کی، اور ان کا بہت دکھ والی بات ہے۔ اگر ہمارا یہ دکھ اور درد ان تک کوئی پہنچا سکتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہماری اس تکلیف کو اور ہمارے اس دکھ کو اور ہمارے اس درد کو اس ویلاک والوں پر تک پہنچایا جائے۔ خدا کے لیے ڈرو، ایسا وقت کہیں کسی اور پر بھی آ سکتا ہے۔ تم اس طرح، تمہارا یہ عمل حوصلہ قاتلوں کی حوصلہ افزائی کے زمرے کے اندر آتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے اور غلط بات ہے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں نا، وہ یہ کہ سبب بنا گالی، اس کا جواز نہیں ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یار گالی نہ نکالو۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو گالی نہ نکالے، استاد اپنے شاگردوں کو گالی نہ نکالے، خامد اپنی بیوی کو گالی نہ نکالے، طاقت والا اپنے کمزور کو گالی نہ نکالے۔ گالی کو پسند نہیں کیا گیا۔ گالی انسان کی عزت آبرو پر حملہ ہے، اور اس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کسی کو گالی دینے کا اختیار نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت جابر بن سلیم ہے، کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ میں مدینہ پاک میں آیا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو کہتا ہے لوگ اس کی بات کو لیتے ہیں، جب وہ بات کرتا ہے سارے لوگ اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کی طرف دھیان کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، میں پہچانتا نہیں تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا من ہوا، یہ کون ہے جس کی اتنی تابعداری کر رہے ہیں لوگ؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم تابعدار ہیں اور جن کی باتوں کو ہم سنتے ہیں اور جن کی طرف ہم دھیان لگاتے ہیں اور ہم کان لگاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ نے میری بات کو رد کیا، کہا نہیں اس طرح نہیں، کہو السلام علیکہ، سلام کا لفظ پہلے ہے، علیکہ کا بعد میں ہے، اس طرح کا سلام نہیں ہے، یہ تو کہیں مردوں کا سلام ہوگا، زندوں کے لیے پہلے سلام کا لفظ ہے، السلام علیکم ہے، علیکم السلام نہیں ہے۔ جواب کے اندر تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن سلام کرتے ہوئے سلام کو لفظ پہلے بولنا ہے اور علیکہ یا علیکم کا لفظ بعد میں بولنا ہے۔ پھر کہتے ہیں میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اصلاح کر دی میری غلطی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے میں نے پوچھا انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ رسول بھلا کس کو کہتے ہیں؟ بھیجا ہوا۔ کہ اللہ کی طرف سے آپ بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو متعین کیا اور ذمہ داری دی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، آپ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انا رسول اللہ الذی اذا اصابک ضر فدعوتہ کشف عنک، ہاں میں اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اگر تجھے دکھ پہنچے اور تکلیف پہنچے، تو بیمار ہے، کہیں درد ہے، کوئی تکلیف ہے، اذا دعوتہ، جب تو اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ اللہ میری اس تکلیف کو اور میرے دکھ کو اور میرے درد کو دور کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو اس تکلیف کو دور کرنے والا اور وہ تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصابک عام سنت فدعوتہ، جب قحط پڑتا ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، خشک سالی ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں، جب تو ہاتھ اٹھائے اور اپنے اللہ سے کہہ رحمت کی بارش برسا دے اور اس قحط سالی کو ختم کر دے، تو میں اس اللہ کا رسول ہوں، اللہ رحمت کی بارش برسانے والے اور قحط سالی کو ختم کرنے والے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں، اگر تو کسی جنگل کے اندر ہے، ویران، اور پھر ایسی جگہ جہاں کوئی نہیں ہے اور تیری سواری بھی گم ہو جائے اور راستہ بتانے والا بھی کوئی نہ ہو اور تیرے لیے چلنا بھی نہ ہو سکے، اور اس گم شدہ راستے کے اندر سواری کے گم شدہ ہونے پر جب تو اپنے اللہ سے دعا کرے اور اللہ تیرے لیے راستے کا اور سواری کا اور منزل تک پہنچنے کا انتظام کر دیتا ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دیا کہ میرے اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو تکلیفوں کو دور کرنے والے، میرے اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو قحط سالی میں رحمت کی بارش برسانے والے، میرے اللہ تعالیٰ وہ ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میرے اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو گم شدہ راستے اور سواری کا انتظام کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں میرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف ہو گیا اور پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، کیا کہا احد الیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت کر دیجئے، کچھ حکم فرما دیجئے، مجھے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 5 ان کو نصیحتیں کی ہیں، میں بغیر تفصیل کے صرف آپ کو تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی ملاقات، پہلا تعارف اور پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا؟ آپ نے یہ ارشاد فرمایا لا تسبن احدا، جابر کسی کو گالی نہ دیا کرو۔ گالی قتل کا سبب بنی نا، ہم نے اس کی تردید کی ہے۔ گالی کا مطلب گولی نہیں ہے، گالی کا مطلب جان لینا نہیں ہے، گالی کا مطلب یہ نہیں ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ بتانا یہ ہے کہ گالی ایک بری چیز ہے۔ کہا لا تسبن احد، جابر کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔ وہ تھے صحیح عاشق، وہ تھے صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار۔ پھر بھلا آگے کیا کہتے ہیں؟ فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، میں نے پھر اس کے بعد ساری زندگی کسی آزاد آدمی کو، کسی غلام کو، کسی اونٹ کو، کسی بکری کو، گویا کہ انسان اور جانور، میں نے ساری زندگی کبھی گالی نہیں دی ہے۔ تو آج ہم عہد کرتے ہیں جمعے میں کیا؟ گالی نہیں دیں گے، نہیں تو مکہ مار دیں گے، نہیں یار اس سے بھی کنٹرول کرائیں گے۔ زبان سے تو بڑا گالی ہم بڑا کس کو سمجھتے ہیں کہ کسی کو کہہ دینا ماں بہن کا کوئی لفظ برا بول دینا، کسی کو کہنا تیرے اندر غیرت نہیں ہے، یہ گالی ہے، تو فلاں ہے، یہ گالی ہے۔ گالی صرف یہ وہ فحش لفظ بولنا ہی گالی نہیں، یہ چیزیں گالی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔ تو کہا میں نے پھر زندگی بھر گالی نہیں دی ہے، آج میں اور آپ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، خامد بیوی کو نہیں، باپ اولاد کو نہیں، استاد شاگردوں کو نہیں، طاقت والا کمزوروں کو نہیں، کوئی بڑا چھوٹے کو نہیں، ہم اپنی زبان سے گالی کو نہیں لائیں گے۔ کہو کہ انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بات بتائیے کیا؟ اذا خاصم فجرا، جب کسی سے کوئی بات ہوتی ہے نا غلط جھگڑے والی کو، تو وہ گالی دینے لگ جاتا ہے۔ مسلمان کی شان گالی دینا نہیں ہے، گالی کسی انسان کو نہیں، بت کو گالی دینا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے، اور جن کو خدا اور معبود سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تلاوت شدہ آیت کیا کہا؟ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، لوگو اللہ کے سوا جن کو لوگ خدا اور معبود کہتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو۔ کیا ہوگا؟
فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، وہ دشمنی اور مخالفت کے اندر آ کر تمہارے سچے خدا اللہ کو گالی دیں گے۔ کیا کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے اللہ کو گالی دلائے؟ ایک اسی طرح روایت کے اندر ہے، کہا کہ اپنے باپ کو گالی نہ دو۔ کسی نے کہا باپ کو اور ماں کو گالی کون دے گا؟ کہا کسی کے باپ اور ماں کو گالی دینا۔ جواب ملے گا تو پھر گویا کہ سبب کون بنا؟ خود بنا نا۔ جب وہ کسی کو گالی دو گے تو جواب میں گالی دے گا، تو گویا کہ ہم خود اپنے باپ کو اور ماں کو اور اپنے آپ کو گالی دینے والے ہیں۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جابر لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی ہے۔ یہ جو اللہ اس کی مغفرت فرمائے، سیف اللہ نیازی صاحب جو SHO تھے، گالی کی وجہ سے، نہیں بھائی، اگر گالی کسی نے دے دی ہے برداشت کر لو، تم برا بلا نہ کہو، بدلہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر معاملے کو چھوڑو، لیکن یہ تمہیں حق نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر تم کسی انسان کی جان کو لے لو۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، جابر کوئی نیکی ہو یار، کوئی نیکی ہو اس کو حقیر مت سمجھو۔ کسی نے کہا میرا بل کی آیا بجلی کا، یا بڑا زیادہ آ گیا، ہاں یار میرا تعلق والا افسر، میں تیرا ذرا سے چلے اس کا کام بل ٹھیک کرا دیا، اور کہا کہ یہ یار یہ رپورٹ ہے میں نے اپنی امی کی کرائی تھی، اور میرا ایک ڈاکٹر واقف ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں اس کا یہ کیا مطلب ہے اور اس کے لیے کیا ہے، کیا تھوڑا سا چلے۔ کسی نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ یہ فارغ ہوا، اب اس نے اور تعلیم میں جا کہا میرا پروفیسر ایک دوست ہے، ذرا اس کی رائے لے لیتے ہیں، اب اس کے لیے کون سی لائن مناسب ہے اور اس وقت کیا چل رہا ہے اور آئندہ کیا ضرورت ہے۔ کسی کا سہارا بن جاؤ یار، دو لفظ سن لو، کسی سے رو رہا ہے تو اس کو تسلی دے دو، اور گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اس کی گفتگو کو سن لو۔ آج کسی کا کندھا، کسی کو انسان کندھا دینے کے لیے تیار نہیں، وہ سر رکھ کر جو اپنے دل کا غبار ہے اور پریشانی ہے اس کو نکال سکے۔ کہا کہ کوئی نیکی کا کام لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ جابر نیکی کا موقع ملے تو اس کو مت حقیر سمجھو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تو کسی سے جب بات کرے تو ہنسی کے ساتھ بات کیا کرو۔ آج ہم بڑا کیا سمجھتے مولوی لوگ، اور یار بڑا یار نیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خوشک ہو جاؤ، چھوٹے نے بل پڑے ہوئے ہوں، اور جب کوئی مسئلہ پوچھے یا کوئی سوال کرے تو ایسے طریقے سے اس کو جواب دو کہ زندگی بھر کبھی وہ سوال یا مسئلہ پوچھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے زندگی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ تھی اور تبسم تھا۔ تو کہا کسی اپنے بھائی سے ہنسی کے ساتھ بات کرنا یہ بھی نیکی ہے، وہ خوش ہو جائے گا۔ بات کرنے سے تمہارا کیا جائے گا، اور تم ہنسی کے ساتھ بات کرو گے، تبسم کے ساتھ بات کرو گے، تمہارا کیا خرچ ہو جائے گا، اور اس کو خوشی ملے گی، تمہیں اجر اور ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی تہمد پتلون سلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تمہیں گالی دیتا ہے یا تمہیں کوئی کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے تو ایسا ہے تو ایسا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اپنی زبان پر تالا لگا لے، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ میں نے کہا کہ واقعہ معراج کا موقع تھا، لیکن یہ واقعہ ایک پیش آ گیا اور یہ مجھے بہت دکھ ہوا اس آدمی پر جس نے یہ فیل کیا، اور پھر ان اینکروں پر جو سوشل میڈیا میں بیٹھ کر تالیاں اور تماشا بناتے ہیں، اور آخر وہ کسی کا خامد ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، محکمے میں لوگوں کا دوست ہوگا، اس طرح اس کی ماضی کو چھیڑنا اور مذاق بنانا یہ انتہائی درجے کی گھٹیا حرکت ہے اور ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہماری ہدایت نصیب فرمائے۔ تو میں جو پلے کی بائی کی بات آخری کیا کہ کسی کو گالی نہیں دینی ہے، کہو جی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی جو سنا کہا گیا ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ہماری ایک بہت بزرگ ہستی شہر اور سول لائن کے بڑے نامور شخصیت حافظ ارشد صاحب بڑے اہل علم نیک صالح خوش مزاج آج اپنے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. زندگی بھر کی اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں ان کی قبول فرمائے، کوئی لغزیں ہیں اللہ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو بہترین صبر نصیب فرمائے. ابھی جمعے کے وقت ان کی نماز جنازہ تھی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ ہمارا مسجد میں جمعے کے لیے آنا قبول فرما. اللہ جو کہا سنا ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے. جتنے مریض ہیں، مرد، عورتیں، جوان، بزرگ، بچے گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ صحت کاملہ نصیب فرما. پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرما دے. ناراضگیاں اور رنجشیں اللہ خاتمہ فرما دے. غلط فہمیوں کو اللہ دور فرما دے. عمدہ اچھے اللہ اخلاق نصیب فرما. حافظ محمد ارشد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کی دینی جمی خدمات کو قبول و منظور فرما.
ان کے پسماندگان کو اللہ بہترین صبر نصیب فرما۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، اللہ سب فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ اللہ زندگی نصیب فرما۔ اللہ کرم اور فضل فرما دیجیے، ملکی حالات بہتر فرما دیجیے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ بچے تعلیم میں ہیں، یہاں ہیں یا باہر ہیں، اللہ کامیاب فرما۔ اللہ تعلیم سے فارغ ہیں، بہتر جوڑ کا انتظام فرما۔ کام کاج میں ہیں تو طیب حلال رزق کا اللہ انتظام فرما۔ ہمارے ہاں جماعت آئی ہے کراچی کی، بڑے پیارے لوگ اور بڑے قیمتی مشن کے ساتھ ہیں، اللہ ان کے سفر کو قبول فرما۔ اللہ ان کے لیے سفر میں اور گھر میں ہر طرح خیریت فرما۔ اے اللہ ہر طرح اپنا فضل اور کرم فرما دیجیے، ہماری دعائیں قبول فرمائی۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔